کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میں ایک بیمار آدمی ہوں، میری رہنمائی فرما دیں۔ بالکل فرمائیں گے۔ کیا جی؟ کہتے ہیں جی جب میں وضو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد قطرے آتے ہیں، کیا دوبارہ میں وضو کروں یا اسی وضو کے ساتھ میں قطرے آنے کے باوجود بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر یہ آپ کو مستقل بیماری ہے تو آپ وضو دوبارہ نہیں کریں گے، بس ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بھلے آپ کو قطرے آتے رہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقتی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو آٹومیٹک آپ کا وضو ختم ہو جائے گا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر آنے والی نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر آپ مستقل بیمار ہیں۔ لیکن اگر آپ مستقل بیمار نہیں ہیں، وقتی طور پر اگر یہ آپ کے ساتھ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ وقتی طور پہ اگر آپ کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ مستقل اس بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کے لیے یہی وضو کافی ہے، آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی قطروں میں بھی تفصیل ہے، ایک تو قطرے ہیں کہ پیشاب کے قطرے، ایک قطرے پیشاب کے قطرے، وہ کسی بیماری کی بنا پہ یا کسی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور ایک قطرے ہیں جسے مزی کہا جاتا ہے، مزی کے قطرے، وہ بھی بیماری ہے کہ بعض لوگوں کی وہ بغیر شہوت کے مزی نکلتی رہتی ہے، تو وہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ اگر آپ کی وہ بیماری ہے مستقل، آپ کو وہ قطرے بھی آپ کے نکلتے ہیں تو آپ کا وضو برقرار ہے اور آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری جب نماز کا وقت آئے گا پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے جسم کو، خاص حصے کو آپ دھوئیں گے، اور دھونے کے بعد پھر آپ اس کپڑا جہاں وہ گندگی لگی ہے اس کو بھی دھوئیں گے، پھر آپ وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ قطرے منی کے قطرے ہیں اور شہوت سے نکلے ہیں تو پھر آپ کا وضو بھی گیا اور آپ کو غسل کرنا پڑے گا، آپ کو غسل کرنا پڑے گا کہ آپ کے وہ قطرے منی کے قطرے ہیں اور شہوت سے وہ نکلے ہیں، کسی خیال کے آنے سے یا کسی وجہ سے وہ نکل گئے ہیں، تو پھر آپ کا وضو بھی گیا، اور یہ کہ آپ کو پھر غسل کرنا، اب وضو نہیں، آپ کے اوپر غسل ضروری ہو گیا ہے، آپ غسل کریں گے۔